الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور یہ مجلسیں جن میں ہم بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مجلسوں کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور رمضان کے جانے سے پہلے، ہم سے رخصت ہونے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے جن کو جنت کا اہل بنا دیا گیا ہو، اور جہنم سے جن کو آزاد کر دیا گیا ہو۔ گزشتہ درسوں میں جو بات ہمارے ساتھ تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسے ہوتا تھا۔ اس بات کا ذکر ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی گھر والی کے ساتھ بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسی نیک خاتون تھیں، ایسی نیک عورتیں تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور بیوی کے اللہ نے منتخب فرمایا تھا۔ آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی جو شادی ہوئی تھی، پہلی شادی حذیفہ سے ہوئی تھی، حذیفہ سے ہوئی تھی، اور وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سوچنے کا ٹائم دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سوچ کر انہوں نے بتایا کہ نہیں، مجھے فی الحال شادی کرنے کی خواہش نہیں۔ تو پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میری بیٹی حفصہ جن کے شوہر کا انتقال بدر کی جنگ میں ہو چکا ہے، بیوہ ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، ابوبکر اگر تم چاہو تو میری بیٹی سے شادی کرو۔ ایک بیٹی کے لیے، بیٹی کی فکر باپ کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے، اسی لیے کہا ہم البنات حتی الممات، بیٹی کی فکر باپ کو مرتے دم تک رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اچھا ہوگا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جواب دیا کہ نہیں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب تک نہیں دیا۔ تو میرے دل کو بڑا دکھ ہوا، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا، عمر سے کہا کہ عمر، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شادی ہو گئی۔ تو پھر ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عمر لگتا ہے تمہارے دل کو دکھ ہوا ہوگا جب میں نے تمہارے سوال کا جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے دل کو بڑا دکھ ہوا جب آپ نے میری بیٹی کی شادی کے تعلق سے کوئی جواب نہیں دیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مجھے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ظاہر کروں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منشا کے مطابق تمہاری بیٹی سے شادی کر لی. الغرض حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین کے فہرست میں داخل ہوئی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک طلاق دے دیا، کسی بات پر ایک طلاق دے دی. کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لڑکی کی طرف سے باپ لڑکی کے گھر والے آتے ہیں. آپ غور سے سنیں میری ماں اور بہنوں، اس عورت کی نیکی تقوی اس کے تعلق کو، اس بات کو دیکھیں کہ کیا ان کے اندر تقوی تھا، کیسے ان کے اندر فضائل تھے کہ جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی راجع حفصۃ فإنها صوامہ وقوامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنت عمر کو آپ دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لیجئے، وہ بڑی رات کو قیام کرنے والی ہیں، راتوں میں نماز پڑھنے والی ہیں، روزہ رکھنے والی. کون سفارش کر رہے ہیں؟ کون سفارش کر رہے ہیں؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل امین اس خاتون کی سفارش کر رہے ہیں. اسلام ایسے خاتون چاہتا ہے، ایسی عورتیں چاہتا ہے جو اپنے دودھ کے ساتھ اپنے بچوں کو تقوی طہارت اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، ان کے اندر ایسا تقوی طہارت ہو. یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی سفارش جبریل امین کر رہے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں راجع حفصۃ فإنها صوامہ وقوامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر کی بیٹی حفصہ کو اپنی زوجیت میں لے لیجئے، وہ بڑی نمازوں کی پابند ہے، قیام اللیل پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں. 60 پر 4 حدیثیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. یہ حفصہ بنت عمر، عمر کی بیٹی حفصہ ہے. چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں میرے ماں اور بہنوں، بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے دن ہیں، بڑے مقدس دن ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان ایسے دنوں میں ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمارا دل صرف اللہ کے تقرب کے علاوہ کوئی کچھ سوچتا نہیں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چلو بازاروں میں ادھر ادھر نکل جاتے تھے، اب اس کی شکل بھی باقی نہ رہی. اب ہم گھروں میں قید ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتائیں. اللہ نے یہی بات کہی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. گھر میں بیٹھی رہو تو کیا کرتے رہو؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ ساری عبادتیں کرو. گھر میں بیٹھ کر بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا گھوم جاتے ہیں. قرآن نے نہیں کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی میری باتوں میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہم سنتے ہیں، تو چلو ہم سنتے ہیں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیک بیوی، اس نیک خاتون کا ذکر جس نے
اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کس طرح کی قربانیاں دیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی لیسٹ میں شامل کر دیا۔ ان کو بھی وہ لقب مل گیا، امہات المؤمنین، ام المؤمنین کا لقب ان کو مل گیا۔ وہ ہیں رملہ بنت ابی سفیان، عام معنوں میں ہم کہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان کی مٹھاس جب دل میں اتر جاتی ہے تو آدمی کتنی مشکلیں برداشت کرتا ہے، کیسی کیسی مشکلیں برداشت کرتے ہیں مرد و عورت۔ ایمان کی مٹھاس جب دل میں اتر جاتی ہے تو ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں، کوئی مشکل نہیں، اور آدمی صبر کے ساتھ دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے مرد ہو عورت۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی، جو اسلام کا دشمنوں کا سردار اپنے زمانے میں ابو سفیان تھے، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ ہیں۔ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش مسلمان ہوئے، انہوں نے ان پر دعویٰ کیا اور ان کے ساتھ یہ بھی مسلمان ہو گئی، حبشہ کی طرف آئے اور چند مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں بس گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی ام حبیبہ بھی ہے، اور ان کا نام حبیبہ بھی ہے، اور ان کا نام ہے ام حبیبہ اور رملہ بنت ابی سفیان۔ حبیبہ چھوٹی بچی ہیں، عام معنوں میں جیسے لکھا گیا کہ 13 سال ان کی عمر تھی بچی کی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں ہیں، ایک رات خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کی جب بات آتی ہے تو میں سارے میری آواز سننے والے دیکھنے والے بھائیوں بہنوں سے کہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خواب کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں، کچھ خواب برے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، غلط خواب آئے تو اللہ کی پناہ چاہیں اور اسے کسی سے نہ بولیں، کسی سے بیان نہ کریں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے، مومن کو پریشان کرنے کے لیے خواب آتے ہیں۔ ام المؤمنین رملہ بنت ابی سفیان نے ایک خواب دیکھا کہ ان کا جو شوہر ہے عبید اللہ بن جہش بڑی بد شکل، اقبح صورہ، بڑی بد شکل کا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی کہ ایسا خواب مجھے کیوں آیا، میرے شوہر کی تو ایسی شکل و صورت نہیں ہے، اچھی شکل و صورت کی ہے۔ صبح ہوئی، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا عبید اللہ کیا بات ہے؟ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا، میں نے تم کو دیکھا کہ تم بڑی بد شکل سی مجھے نظر آئے، میں ڈر گئی، کیا کوئی انہونی بات ہے؟ تو عبید اللہ بن جہش نے پہلے تو مسکرائے، پھر کہا کہ رملہ بنت ابو سفیان سے کہا کہ دیکھیے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ تشویشناک ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے اور حبشہ پہنچ کر میں نصرانی ہو گیا ہوں، عیسائی ہو گیا ہوں، کرسچن ہو گیا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی تشویشناک خبر ہو سکتی؟ اگر عبید اللہ بن جہش طلاق کسی اور دوسری شادی کی بات کہتے تو تب بھی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن انہوں نے جو بات کہا کہ میں نصرانی ہو گیا ہوں، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اور رملہ بنت ابی سفیان کے اوپر ایک بجلی سے گری۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ تم ایسے آدمی تھے، تمہیں نے مجھے دعویٰ کیا تھا، تمہاری دعوت سے میں مسلمان ہوئی تھی، میں نے اپنے باپ ابو سفیان کا گھر چھوڑا تھا جو مکے کا سردار تھا، قبیلہ قریش کی اذیتیں تکلیفیں میں نے برداشت کی تھی صرف تمہارے اسلام کی دعویٰ کی وجہ سے اور اسلام کو دل لگانے کی وجہ سے، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ حبشہ ہم نے اسی لیے آئے تھے، دین بچانے کے لیے ہم حبشہ پہنچے تھے،
اور یہاں پہنچ کر تم مرتد ہو گئے، یہاں پہنچ کر تم نے دین کو چھوڑ دیا، جس دین کو بچانے کے لیے ہم یہاں تک پہنچے اس دین کو تم نے چھوڑ دیا۔ ہر طریقے سے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ عبید اللہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو کہ تم دین اسلام کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، چھوڑ چکے ہو۔ لیکن عبید اللہ بن جہش ایک ہی بات پر رہے، انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام چھوڑ چکا ہوں، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تم بھی دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تو پھر ہم دونوں ساتھ ہیں، لیکن میرا راستہ اگر نہیں تو پھر میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ اب ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان کے سامنے کون سا راستہ تھا؟ کیا وہ دوبارہ مکہ واپس چلے جائیں ابو سفیان اپنے باپ کے پاس، پھر ابو سفیان ان کو وہ تکلیفیں دیں اسلام کی وجہ سے جو پہلے دیتے تھے، یا ایسا ہے کہ اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اس محبت میں وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ کرسچن ہو جائیں؟ اور خاص کر بچی حبیبہ جو 13 سال کی تھی، اسے کیا کہیں کہ باپ زندہ ہے، کیا وہ باپ کی زندگی پر بھی یتیمہ کہلائے گی کہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے گی اگر وہ اسلام ہی میں رہیں اور کرسچن یعنی نصرانیت اختیار نہ کریں؟ حبیبہ ام حبیبہ تو کیا ہوگا؟ کئی طرح کے شکوک، شبہات، فیصلے کیا کریں رملہ بنت ابو سفیان؟ حبشہ میں کوئی ان کا اپنا نہیں ہے، یہاں تو غربت کا یہ ملک ہے جہاں ان کا کوئی اپنا نہیں۔ وہ چند صحابہ ہیں جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ عبید اللہ بن جہش کہہ رہے ہیں کہ میں نصرانی ہو گیا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ نصرانیت اختیار کر لو، یا تو تم مسلمان رہو تو تم الگ ہو، پھر میں الگ۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، مجھے آپ سے ایک ہی بات کہنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا تھا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کو خوش کرنے کی چکر میں خالق کو ناراض نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کتنی عورتیں ایسی ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں، کتنی ہماری مائیں ایسی ہیں کہ ہمارے شوہر کو حجاب پسند نہیں ہے تو آپ نے اپنا حجاب اتار دیا، ان کو برقع پہننا، میرا برقع پہننا ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے اپنے ہسبینڈ کی خوش رکھنے کی چکر میں برقع نکال دیا، حجاب نکال دیا۔ تو ہمارے شوہر کو ایسی پارٹیوں میں جانا پسند ہے جہاں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں، عورتیں مردیں، وہاں کوئی پردہ، تو اس لیے مجھے بھی وہی پسند ہے۔ ہمارے شوہر کو میرا نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتی ہوں۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کیا اس عورت رملہ بنت ابی سفیان نے اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کی رضامندی کے لیے، اپنے شوہر کا دل رکھنے کے لیے کیا ایسا کہہ دیا کہ چلو میں بھی کرسچن ہو جاتی ہوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ بچی پر تمہاری شفقت باقی رہے گی، میرے لیے اس غربت کے ملک میں ایک سہارا رہے گا۔ لیکن رملہ بنت ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس دین کو بچانے کے لیے میں یہاں تک آئی ہوں، میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنی صبر کا راستہ دیکھتی ہوں۔ تو رملہ بنت ابو سفیان نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ آخری مرتبہ تھا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش گھر سے نکلا، دوبارہ واپس نہیں آیا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں،
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے خاطر دین کو نہ بیچیں۔ یہ آج کے دن ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خاطر دین کو بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں، ہمارا خاندان بڑا اپ ڈیٹ زمانے کا خاندان ہے، ہمارے خاندان میں یہ دقیانوسی نہیں چلتی، یہ برقعے، یہ حجاب، یہ ستر، یہ ساری چیزیں نہیں چلتی، ہم تو بالکل کھلی کتاب ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، العیاذ باللہ۔ آدمی، اسلام نے یہی بات تو سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ عورت جب چلے تو اس کا پردہ اور پیروں سے نیچے بالکل ایک بالش تک لٹکتا رہے، تاکہ پیر کے ظاہری یہ بھی ظاہر نہ ہو، پیر کا اوپری حصہ بھی ظاہر نہ ہو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ نہیں، مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے، آپ بھلے چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن میں دین چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ تو ماں اور بہنوں، دین پر باقی رہنے کا فائدہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا اجر ام حبیبہ کو اللہ نے کیا دیا؟ آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں دین کی امور پر شریعت کی اتنی پابندی نہیں ہے، آپ کسی ایسے گھر کی بہو بن جائیں جہاں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، جہاں سنتوں کی پابندی نہیں ہے، جہاں بدعتیں کی جاتی ہیں، اگر آپ اپنی سنت پر ثابت قدم رہتی ہیں، آپ موحدہ ہیں اور آپ توحید پرست ہیں، تو دیکھیے اس کا کیا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں اسی پریشان کن حال میں رہی، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو چکا تھا اور بچی میرے ساتھ حبیبہ تھی، اور ایک ایسے ملک میں، حبشہ میں ہم رہتے تھے کہ یہاں کوئی اپنا نہیں تھا سوائے چند صحابہ کے۔ اس عورت کو آپ تصور کر کے دیکھیے کس ماحول میں وہ جی رہی تھی۔ اچانک ایک دن انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کسی کی آواز ان کو آئی، ام المؤمنین کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ام المؤمنین کا کیا مطلب ہوتا ہے، وازواجہ امہاتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور جب وہ اپنے نیند سے اٹھی تو کہا، ارے میں کہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، کتنا فاصلہ ہے مکہ اور حبشہ کے بیچ میں، یہ تو خواب آتے رہتے ہیں۔ دل کو انہوں نے تسلی دیا کہ یہ خواب ایسے آتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یقین تھا، توکل تھا کہ رب العالمین کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے جو قربانی دی ہے اللہ کی راہ میں، میں نے اس دیار غیر میں بھی میں نے اسلام کے خاطر اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کا اجر مجھے دے گا۔ وہ چیز ان کے پاس تھی۔ ایک کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، کئی نجاشی ہوتے ہیں، نجاشی ایک لقب ہے، جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ نجاشی ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کی نوکرانی ابرہہ دروازے پر موجود تھی۔ بڑا اچنبھا ہوا، تعجب ہوا کہ میں ایک مسکین عورت کے دروازے پر بادشاہ کی لونڈی اور نوکرانی کیسے؟ ابرہہ اس عورت کا نام تھا جو اس کی نوکرانی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اور بادشاہ کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ آپ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دے۔ یہ ایسی عورت جو ایسی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہوں کہ ان کے شوہر ان سے جدا ہو چکے ہوں، اور بہت ہی ایسی حالت
کہ وہ پریشانی کی حالت میں جی رہی ہوں، اچانک ایسی خوشخبری ملتی ہے اللہ کی طرف سے، تو ان کی مسرت کی کیا حالت ہوگی، کتنی خوشی ان کو ہوگی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات جب سنی اور اس لونڈی ابرہہ نے، نوکرانی نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی طرف سے کسی وکیل کو بنا لیجئے آپ کے نکاح کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل ہمارے بادشاہ نجاشی ہوں گے، آپ اپنے طرف سے کسی وکیل کو بنا لیجئے۔ تو ام المؤمنین رملہ بنت ابو سفیان ان کا نام ہے، کنیت ام حبیبہ ہے، انہوں نے بنا لیا خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ میری طرف سے وہ وکیل ہوں گے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ خواب واقعی سچا ہے۔ خواب سچے ہوتے ہیں، بعض خواب ضرور سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے تھے، اور بعض لوگوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ کہا کہ وہ خواب سچا تھا جس میں مجھے ام المؤمنین کہا گیا تھا، اور اتنی خوش ہوئی کہ ہاتھوں سے 2 بنگڑیاں نکالی، اور وہ نوکرانی جو بشارت دینے کے لیے آئی تھی، بات بتانے کے لیے آئی تھی، اس کو دے دیا، بولا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ اچھے لوگوں کی عادت ہے کہ خوشخبری سنانے والوں کو کچھ دے دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہر کوئی نہیں کرتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ جب انہیں مغفرت کی بشارت سنائی گئی، انہوں نے اپنے کپڑے نکال کر، یعنی اوپری کپڑا نکال کر سنانے والے کو دے دیا۔ یہ عربوں کی عادت تھی، یہ اچھے لوگوں کی عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں۔ تو ام المؤمنین رملہ بنت ابی سفیان کہتی ہیں کہ میں نے اس کو 2 بنگڑیاں نکال کر دے دی، اور پھر شادی کی تاریخ طے ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی میں جو مہر رملہ بنت ابی سفیان کو دیا گیا تھا، وہ مہر 400 دینار کا تھا، اور یہ سب سے زیادہ مہر تھا جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، رملہ بنت ابی سفیان کو دیا گیا۔ ماں اور بہنوں، دوستوں، عزیزوں، یہ سارا واقعہ مجھے آپ کے سامنے اسی لیے ذکر کرنا ہے کہ اسلام سے، اس کے احکام سے کسی قیمت پر آپ کو تنازل کرنا نہیں ہے، مطلب کمپرومائز کرنا نہیں ہے۔ اسلام کے احکام پر آپ عمل پیرا رہیے، قربانی دیجیے، جم جائیے، استقامت کی راہ اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ اس شکل میں آپ کو پھل دیں گے، اس شکل میں آپ کو اجر ملے گا۔ ایک ایسی خاتون جو پریشان ہیں، بادشاہ وقت کی طرف سے لونڈی جاتی، کہتی ہے کہ تمہاری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دینے کا حکم ہے، 400 دینار اس کے لیے مہر مقرر ہے۔ شادی کی تاریخ مقرر کی گئی، کھانے کا بندوبست ہوا، وہ سارے صحابہ جو ہجرت کر کے مکے سے حبشہ آئے تھے، سارے دعوت میں شریک ہوئے۔ کیا خوشی کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، لیکن شادی، نکاح وہاں حبشہ میں ہو رہا ہے۔ اور پھر ایسا بھی موقع آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الضمری کو، یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ الضمری کو بھیجا تھا مدینے سے حبشہ 3 باتوں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ نکاح عمل میں آئے، دوسری بات یہ تھی کہ جتنے لوگ حبشہ میں ہیں ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے، 16 آدمی تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور اسی طرح دعویٰ بھی تھا، ان کو دعویٰ بھی کیا گیا تھا، اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ اور پھر رخصتی کا وقت آیا، رملہ بنت ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے روانہ ہوئی پورے تحفے تحائف کے ساتھ، اپنا مال جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا 400 دینار بطور مہر، اس مہر کو لے کر اور پورے اعزاز کے ساتھ، اور پورے لوگ جتنے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگوں کے ساتھ
حبشہ سے نکلی، مدینہ منورہ پہنچی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، اور اس طرح رملہ بنت ابی سفیان امہات المؤمنین کے فہرست میں داخل ہو گئی۔ دوستو عزیزو، مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس وقت رملہ بنت ابی سفیان کی عمر 30 پر 6 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 30 پر 7 سال تھی۔ اب ان کو یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں گے، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو باتیں چاہے بتا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دین میں آدمی ثابت قدم رہے، استقامت کی راہ اختیار کرے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکت عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں آپ کو کہوں گا کہ گھر میں کبھی آدمی بیوی کی تعریف بھی کر دے، اتنی محنت بیوی کرتی ہے، کبھی آدمی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہاری مثال کھانوں میں ثرید جیسی ہے، یعنی جو اچھا سا کھانا ہے۔ تو بیوی کی کبھی تعریف کرے، کبھی خوش دلی کی باتیں کرے، بیوی سے کبھی خوش دلی کی باتیں کرے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ساتھ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آتی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قسم کا ڈش پکاتے ہیں، کھانے کا ایک قسم پکاتی ہیں جو گوشت کے شوربے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش ہے کہ سودا بھی اس کو کھائیں، سودا جو ان کے گھر مہمان بن کر آئی ہیں۔ لیکن سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں بڑی تھی، تو پتہ نہیں اس وقت ان کے دل نے نہیں چاہا کہ اسے کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے خواہش نہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر آپ کھاتی ہیں تو اچھا ہے، نہیں تو میں یہ شوربہ آپ کے چہرے پر لگا دوں۔ تو بالکل ویسے انہوں نے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شوربے کی اس کٹورے میں انگلی ڈالی اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر لگانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور ایک طرف سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک طرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہنستے کچھ سنبھلنا شروع کیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اب مجھے بدلہ دلائیں گے، اب میرے چہرے پر بھی ان کے ہاتھ سے شوربہ ملنے کو کہیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر مل لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس طرح کی خوشی ہوتی تھی۔ ایسے گھر جو آج ہم دیکھتے ہیں، گھروں میں ٹینشن، تناؤ، لڑائی، جھگڑے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ جس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتا ہے اس گھر والوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ اگر نرمی نہ آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس گھر سے اللہ تعالیٰ نے خیر کو اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح ایک بات میں آپ کو سناؤں گا، کبھی شوہر اور بیوی میں ناراضگی آ جاتی ہے تو جہاں تک جتنا جلد ہو سکے اس کو دور کر لینا چاہیے، اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، اسے طول دینا نہیں چاہیے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں جب تک ہم تھے، مکے کے قریش ایسے تھے جن کی عورتیں قریش سے، مردوں سے ڈرتی تھی، لیکن جب مدینہ میں جب ہم پہنچے تو وہاں ماحول ایسا تھا کہ انصار کے مرد عورتوں سے ڈرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سخبت علی امراتی، ایک مرتبہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی، اور پھر یعنی مدینہ پہنچ کر، اور پھر بیوی نے چاہا کہ مجھے من والے، یعنی اپنی ناراضگی ختم کر کے اجی اپنے ہیں من والے، دل میں وہ ناراضگی دور کر دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے ہٹ گیا، میں بولا نہیں، میں نہیں مانتا، میں راضی نہیں ہوتا۔ تو بیوی نے کہا عجیب بات ہے، میں آپ سے ناراض ہو گئی، میں آپ کو منوانا چاہتی ہوں، آپ مانتے نہیں ہیں۔ آپ کیا نہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دن بھر اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیتی تھی، یعنی کچھ دیر ناراضگی آ جاتی تھی، کچھ دیر بعد منا لیتی تھی۔ یہ اچھی عادت ہے جس سے گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اسی لڑائی جھگڑے کو طول دے دیں اور فوراً فون لگایا، ان کو فون کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، گھر کی ساری کہانی حرف بحرف سنانے لگے تو اس سے دشمنیاں پنپتی۔ گھر کی کہانی گھر ہی میں رہے، میاں بیوی کی بات ان دونوں کے بیچ میں رہے، اور دونوں ایک دوسرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم بنساء اہل الجنہ، کیا میں تم کو جنت کی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کل ودود ولود، ہر وہ محبت کرنے والی بیوی اور بچے پیدا کرنے والی بیوی، اور جب اپنا شوہر اس پر غصہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے شوہر سے کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، قالت هذه يدي في يدك، وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہوں میں کسی چیز پر راضی نہ ہوں گی، نہ میں کھاؤں گی نہ سوؤں گی، یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو معاملہ گھر کا جلد سے جلد اچھی طور پر ختم کر دینا چاہیے، اور اپنے شوہر کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور شوہر بیوی کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، یعنی لوگوں کے لیے خیر، عورتوں کے ساتھ خیر کی تاکید کی، خیر کی وصیت کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی کی ہڈی سے، اگر اسی طرح اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا، اگر تم بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، یہ توڑنا ہی طلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی حالت پر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اور اسے تھوڑا تھوڑا سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دم تم سمجھو کہ میں بالکل نیک، بالکل 100% صحیح ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بالکل ویسے ہو جائے تو کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تھوڑا صبر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کہی۔ کوشش کیجئے اپنانے کی، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنے کی، خاص طور سے اگر کسی طرح کی کوئی چیزیں آ جائیں زندگی میں تو جتنا جلد ہو سکے منوانے کی کوشش کیجیے۔ رفقا بالخواریر، عورتیں مثل آئینہ ہوتی ہیں، اسی لیے کہا کہ عورتوں کی تکریم وہی کر سکتا ہے جو عزت والا، عورتوں کے ساتھ بے عزتی وہی کر سکتا ہے جو بے عزت ہو۔ جو شخص عزت والا ہے وہ عورت کو عزت سے رکھے گا، جو بے عزت ہے، ذلیل ہے، وہ اپنی عورت کو ان کے ساتھ بے عزتی کرے گا۔ ہم یہ ہونا چاہتے ہیں، انا خیرکم لاہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے گھر والی کے لیے بہتر۔ ہر آدمی کوشش کرے ہمارے گھر کو سکون والا گھر بنائے، تب جا کر ہم پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں سکون کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔